اب وہ تیسرا طبقہ جو منافقین کا ہے اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کر رہے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور بعض لوگ، من یقول، لوگوں میں سے ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں، آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، وما ہم بمؤمنین، حقیقت میں وہ مومن نہیں۔ یہ بعض لوگ کون تھے؟ چونکہ لوگوں کی تین قسمیں بن گئیں، پہلی قسم ایمان والوں کی، دوسری قسم کافروں کی، تو اب تیسری قسم میں یہ آئے تو یہ بعض ہی ہو گئے نا، کہ زیادہ تو ادھر چلے گئے، یا مومن تھے یا کافر، تو تیسری قسم یہ منافقوں کی۔ ان منافقوں کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ اور آخرت پر ہمارا ایمان ہے، لیکن حقیقت میں مومن نہیں۔ کیوں نہیں؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ ایمان کے بنیادی چیزیں تین ہیں، توحید، رسالت اور قیامت۔ یہ دو چیزوں پر ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں، رسالت کو چھوڑ رہے ہیں۔ یہ ان کے منافق ہونے کی علامت ہے کہ جو کہتے ہیں اللہ پر ایمان لائے، ٹھیک ہے بھی، اللہ کو تو ساری دنیا مانتی ہے، ہندو بھی اللہ کو اللہ مانتا ہے، ان کے مذہب میں بھی ہے نا، تو اس طریقے سے سکھ، یہود، ہنود سب مانتے ہیں۔ آخرت پر بھی سب کا یقین ہے کہ مرنے کے بعد ایک زندگی آئے گی، ہم پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے، حتیٰ کہ غیر باقی دنیا کے مذاہب بھی آخرت کو مانتے ہیں۔ اصل ایمان بالرسول ہے، اللہ کے نبی کو ماننا۔ اب منافق رسول اللہ کے ایمان کا ذکر نہیں کرتا کہ نبی کو مان لے تو ساری باتیں ختم ہو جائیں گی، تو یہ اس کی منافقت کی علامت ہے۔ اللہ نے فرمایا وما ہم بمؤمنین، حقیقت میں وہ مومن نہیں، اس لیے کہ رسول اللہ پر ان کا ایمان نہیں۔ یخادعون اللہ، ظاہراً یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں ان کے گمان کے مطابق، کافروں کے، کہ دیکھو جی ہم نے کہہ دیا ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں، رب کو کیسا دھوکہ دیا ہے، حالانکہ اللہ تو علیم بذات الصدور اور عالم الغیب ہیں، دلوں کے بھید جانتے ہیں، خدا کو کون دھوکہ دے سکتا ہے؟ تو فرمایا دھوکہ دیتے ہیں یہ اللہ کو، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ان کو بھی ان لوگوں نے ظاہراً دھوکہ دیا۔ اللہ کہتے ہیں وما یخدعون الا انفسہم، یہ نہیں دھوکہ دے رہے مگر اپنے آپ کو، یہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ کیوں؟ ایمان والوں کو بھی دھوکہ نہیں دے سکتے کہ وحی کے آنے کا زمانہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل آ کے بتا دیتے تھے، حضور صحابہ کو بتا دیتے تھے یہ منافق ہے، یہ دھوکہ کر رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ غلط کر رہا ہے، تو اندازہ ہو جاتا تھا یہ منافقت ہے۔ تو نہ وہ اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں نہ ایمان والوں کو، حقیقت میں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ دھوکے کا سبب فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے۔ مرض کیا تھی؟ وہی کہ دین کو سمجھنے کی بجائے مسلمانوں کو دھوکہ دینا اور اپنے آپ کو سمجھدار سمجھنا۔ اللہ فرماتے ہیں فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کا مرض بڑھا دیا۔ یہاں مرض کا معنی بیماری آپ سب جانتے ہیں، عربی کا لفظ ہے یہ مرض۔ اردو میں سب سے پہلا ترجمہ جو فارسی سے اردو میں منتقل ہوا وہ بر صغیر میں شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمہ اللہ نے لکھا۔ انہوں نے بعض جگہ اردو کا ایسا ترجمہ لکھا ہے کہ آدمی سن کر حیران ہو جاتا ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن کی تہ میں آدمی اترتا ہے، پتہ لگتا ہے کہ رب کا مقصود ہی یہاں پر یہی تھا جو اللہ نے شاہ عبد القادر محدث دہلوی کے دل میں ڈالا۔ انہوں نے مرض کا ترجمہ لکھا ہے ازار، یہ ایک لفظ بڑا عجیب ہے، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں ایک ازار ہے۔ ازار کا لفظ دل کی کڑھن کو کہتے ہیں، یہ ہمارے سرائکی زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ دیکھو میرے نال کوئی ازار ہے، یعنی تجھے میرے ساتھ کوئی دل کا دکھ اور ویر ہے، جس کو ہم ویر کہتے ہیں، تو اس کے لیے یہ قرآن نے یہ لفظ مرض استعمال کیا ہے کہ ظاہراً منافقوں کو کوئی بخار نہیں آتا تھا، سر میں درد نہیں ہوتا تھا، دل کی کڑھن تھی مسلمانوں کے ساتھ کہ یہ غالب ہوتے جا رہے ہیں، ہم مغلوب ہو رہے ہیں۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے اس وقت مدینے کا سربراہ بننا تھا، حضور آ گئے، لوگوں نے حضور پر اعتماد کر لیا، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اہل کتاب نے معاہدے کرنا شروع کر دیا، اب منافق پریشان ہو گئے، یہ ان کے دل میں مرض تھا، تو اللہ نے ان کے اس مرض کو بڑھا دیا، اس بیماری کو، ازار کو۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے عذاب ہے
جو دردناک عذاب ہوگا بما کانوا یکذبون، بس سبب جھوٹ بولنے کے، کذب بیانی کے، کہ وہ اللہ کے نبی کا بھی جھوٹ بول رہے ہیں اور اللہ اور آخرت پر بھی یقین نہیں کرتے بلکہ جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ نے ان لوگوں کو یعنی یہ منافقت کا تمغہ ملا اور رب نے ان کی اس بیماری کو بیان کیا۔ دوسرا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، ان کی دوسری ایک جو ہے نا بدماشی یہ تھی کہ جب انہیں کہا جاتا کہ زمین میں فساد نہ کرو، قالوا کہتے انما نحن مصلحون، ہم تو بڑے اصلاح پسند ہیں۔ یہ بھی منافقوں کی ایک علامت ہے کہ ان کو کہو بھئی یہ فساد کا کام ہے، یہ نہ کرو، یہ غلط کر رہے ہو، ایسا نہ کرو، یا تو سچے کھرے مسلمان بن جاؤ، یا یہ کیا ہے کہ کبھی ان دشمنوں کے پاس جاتے ہو، ان کو کہتے ہو ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہمیں آ کر ہمیں مطمئن کرتے ہو ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو یا مومن ہو جاؤ یا کافر ہو جاؤ، یا ادھر ہو جاؤ یا ادھر ہو جاؤ۔ تو وہ یہ کہتے تھے انما نحن مصلحون، ہم تو بڑے اصلاح پسند ہیں۔ کیسے اصلاح پسند ہیں؟ کہ ان کو بھی خوش کر رہے ہیں، تمہیں بھی خوش کر رہے ہیں، تو یہ تو اصلاح کا پہلو ہے۔ تو اللہ نے اس کے جواب میں فرمایا الا خبردار انہم هم المفسدون، یہ منافق ہی حقیقت میں فسادی ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن ان کو اس کا شعور نہیں کہ یہ کتنا بڑا فساد کرتے ہیں، اس حقیقت کو یہ سمجھ نہیں سکتے، ان کو اس کا شعور نہیں، اس وجہ سے یہ لاشعور طور پر ایک ہے علم جاننے کو کہتے ہیں، اور ایک ہے شعور۔ شعور ایک طبعی کیفیت ہوتی ہے، علم آتا ہے ان لوگوں کو جو ذی فہم ہوتے ہیں، جن کو عقل ہوتی ہے، کھانے کا علم، پینے کا علم، سونے کا علم، کام کاج کرنے کا، یہ جاننا ہے۔ ایک شعور کیا ہے؟ شعور یہ ہے کہ پرندہ وہاں بیٹھا ہے، آپ نے یہاں سے یوں کوئی چیز اٹھائی وہ اٹھ کے چلا گیا، نہ آپ نے اس کو کہا ہے، نہ اس کو آواز دی ہے، نہ مارا ہے، نہ کچھ کیا ہے، اب اس کے شعور میں آیا ہے کہ میں اٹھ جاؤں کہیں یہ مجھے مار نہ دے۔ یہ شعور اللہ جانوروں کو بھی دے دیتا ہے۔ آپ کبھی دیکھیں قربانی کے موقع پر جانور ذبح ہو رہے ہوتے ہیں، باقی جانور بندھے ہوئے ہیں اندر، لیکن ان کے شعور میں بھی آ جاتا ہے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ شاید میرا بھی آخری وقت آ رہا ہے۔ اس کو شعور کہتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں جو جانوروں کو شعور ہے، منافق بدبخت کو اتنا شعور بھی نہیں کہ وہ یہ سمجھ سکے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو اور دین کو اور پھر نبی کی شریعت کو اور آخرت کو، اس کو اتنا شعور بھی نہیں ہے۔ یہ صحابہ پر تنقید کرتے تھے۔ صحابہ کرام دین کی دعوت دیتے تھے تو وہ پکے مومن ہو جاتے تھے، تو یہ کہتے تھے ہم ادھر بھی جاتے ہیں ادھر بھی جاتے ہیں، ہم ان کی طرح تھوڑی ہیں کہ ایک طرف ضد کر کے کھڑے ہو جائیں، ہم تو دونوں کو جوڑنے والے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا جو صحابہ کو فسادی کہتے ہیں، حقیقت میں یہ بھی ان کا ایک دعویٰ تھا